کہتے ہیں کہ 3 دوستوں نے ایک 75 منزلہ بلڈنگ والے ہوٹل میں 75ویں منزل پہ ایک کمرہ بک کیا۔ اس ہوٹل کا ایک اصول تھا کہ رات 10 بجے سے پہلے جو ہوٹل میں آئے گا وہ بذریعہ لفٹ اپنے اپنے کمروں میں جائے گا، اور اگر 10 بجے کے بعد کوئی اس ہوٹل میں داخل ہوگا تو وہ زینے کے ذریعے سے اپنے کمرے تک جائے گا۔ یہ تینوں دوست 2-3 دن تو 10 بجے سے پہلے آئے اور بذریعہ لفٹ بڑی آسانی سے 75ویں منزل اپنے کمرے پہ پہنچ گئے، لیکن ایک دن یہ تینوں دوست 10 بجے کے بعد آئے، لفٹ کا دروازہ بند ملا۔ اب انہیں 75ویں منزل پر اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کا سہارا لینا تھا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اتنا سفر کیسے طے کریں، تو تینوں نے منصوبہ بنایا کہ 25 منزل تک پہلے ایک ساتھی اپنے حالات زندگی بتائے گا، وقت گزر جائے گا، پھر 50ویں منزل تک دوسرا ساتھی اپنے حالات زندگی بتائے گا، وقت گزر جائے گا، پھر باقی 25 منزل تیسرا ساتھی اپنے حالات زندگی بتائے گا، وقت گزر جائے گا۔ اس طے شدہ منصوبے کے تحت پہلی منزل سے چڑھنا شروع ہوئے۔ پہلا دوست اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے، میری زندگی بڑی منموجی اور مستیوں میں گزری، میں بے فکری کی زندگی گزارتا رہا، بس کھانا پینا سونا اور کھیلنا یہ میری زندگی کا مقصد تھا، اور اسی طرح میں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ غرض کے 25 منزل طے ہوئی۔ باقی دوسرے دوست نے 25ویں منزل سے اپنی کہانی سنانا شروع کی کہ میں بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا رہا، مجھ پہ بڑا بوجھ تھا، بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور کمائی کی ذمہ داریاں، دیگر ذمہ داریاں، یوں اپنی ذمہ داریوں کو گناتے گناتے 50ویں منزل تک پہنچا۔ تو تیسرے دوست نے اپنی کہانی شروع کی اور اس نے کہا کہ میری زندگی بڑی تکلیفوں میں، بڑی مشکلات میں، بڑی آزمائشوں میں، بڑی بیماریوں میں رہی، اور ہر وقت میں بیمار اور تکلیف میں رہا۔ اور یوں وہ اپنی تکلیف بھری کہانی سناتے سناتے 75ویں منزل پہ جب پہنچا، اس نے کہا کہ جہاں میری زندگی بڑی تکلیفوں اور مصائب اور امتحانات میں اور پریشانیوں میں گزری، وہاں سب سے بڑی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ہم چابی کاؤنٹر پہ بھول آئے ہیں اور چابی ہماری کاؤنٹر پہ رہ گئی۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ کہ وہ جو پہلا شخص جس نے اپنی زندگی مستیوں میں گزاری، یہ انسان کی 25 سالہ زندگی ہے، جو جوانی کی زندگی ہے، انسان کو کھانا پینا کھیلنا اور صرف اسی چیز سے غرض ہوتی، باقی کسی چیز سے نہیں۔ 25 سال کے بعد عموماً اس کی شادی ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، بہنوں کی ذمہ داری، بھائیوں کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، اور پھر 50 سال کے بعد یہ پریشانیوں کی زندگیوں میں آتا ہے، گھٹنوں کی بیماریاں، نظر کی تکلیف اور دیگر کھانسی کی بیماری۔ غرض کے 75 سال کا جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں جنت کی چابی تو کاؤنٹر پہ بھول آیا ہوں، جنت کی چابی تو میں پہلی منزل پہ بھول آیا ہوں، اور وہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جس کو جس منزل پر چابی یاد آئے وہ واپس کاؤنٹر پہ لوٹ جائے اور وہ چابی لے، اور اگر وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا اور چابی یاد رہنے کے باوجود بھی کاؤنٹر پہ آ کر چابی نہ لی تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ آج ہماری زندگی جس سال میں پہنچ چکی ہے، زندگی کی جس منزل پہ ہم پہنچ چکے ہیں، خدا را واپس وہ چابی لینے کے لیے آ جائیں اور وہ جنت کی چابی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دین اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ چنانچہ وہ چابی لیں تاکہ آخری منزل پہ پہنچ کر ہمیں کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں دنیا ہی میں آخرت کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Mm-hmm.